کتاب الاقرار، یہ کتاب اقرار کے متعلق۔ اقرار کا کیا مطلب ہے؟ اثبات، کسی چیز کو ثابت کرنا۔ اقر یقر، اقرار مقر۔ مقر کا کیا معنی ہے؟ مثبت، کسی بات کو چیز کو ثابت کرنے والا۔ شریعت میں اس کا کیا مطلب ہے؟ الاخبار بما علیہ من الحقوق، کسی پر کوئی حق آئے نا، اس کے متعلق خبر دے کہ آپ کا میرے اوپر پیسہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اقرار کہتے ہیں۔ اخبار عن حق الغیر علی نفسہ، اپنے اوپر کسی حد کا یا مال کا یا قصاص کا ثابت کرنے کے لیے اقرار کرنا۔ مثلا ایک شخص نے کہا کہ میرے اوپر حد ہے، جیسے آپ علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے تھے نا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے، تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ آپ سچ کہہ رہے، آپ پر تو کوئی جنون وغیرہ نہیں ہے؟ تو بار بار کہنے کے بعد آپ علیہ السلام نے اس پر کیا کر دیا؟ حد نافذ کر دیا۔ اس طرح سے مال کے متعلق بھی کوئی کہہ سکتا ہے آپ کا میرے اوپر مال ہے، یا فلاں کا میرے اوپر مال ہے، اس کو کہتے اقرار علی نفسی ہی۔ ہاں، اقرار علی الغیر جو ہے نا، کسی اور کے متعلق ہے نا کہ اس کا اس پر مال ہے، تو اقرار علی الغیر درست نہیں ہوتا۔ یا اقرار کرنا کہ میں اس کا بچہ ہوں، تو یہ تو کسی پر ثابت نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ کہہ سکتے کہ یہ شخص جو ہے نا میرا بیٹا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روایت ہے کہ اتى رجل وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه حتى رد عليه 4 مرات فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابك جنون؟ قال لا، قال فهل احصنت، کیا آپ کی شادی ہو چکی ہے؟ قال نعم، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذهبوا به فرجموه، اسے کیا کرو؟ رجم کرو۔ تو ان باتوں کو کیا کہتے ہیں؟ اقرار کہتے ہیں۔ اقرار کا معنی ہے ثابت کرنا۔ جو آدمی اقرار کرے اس کو کہتے ہیں مقر، اور جس کے لیے کر لینا کہ اس کا میرے اوپر مال ہے، اس کو کہتے ہیں مقر لہو۔ اور جس چیز کا اقرار کرے کیا اس کے میرے اوپر 10,000 روپے ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ جو چیز ہے نا مقر بھی ہے۔ اب یہاں سے ذکر کر رہے اذا اقر الحر البالغ العاقل بحق، اگر آزاد آدمی ہے، بالغ عاقل سمجھدار ہے، وہ کسی بات کا اقرار کرتے کسی حق کا، تو لازم ہو، اس پر لازم ہو جائے گی، کیونکہ یہ شرعی وجہ ہے۔ لازم اقرارہ مجہولا کان ما قر به، و معلوم جس کا اقرار کرے چاہے وہ مجہول چیز ہو یا معلوم چیز، اگر مجہول تو بعد میں اسے کہا جائے گا نا وَيُقَالُ لَهُ بَيِّنِ الْمَجْهُولَ، وہ جو چیز آپ کہہ رہے ہیں میرے اوپر واجب ہے، بیان کرو کون سی چیز ہے۔ فَإِن لَمْ يُبَيِّن، اگر وہ بیان نہیں کر رہا، اجبرہ الحاکم علی البیان، قاضی حاکم اسے مجبور کرے گا کہ تم نے بھی بیان بھی کرنا ہے۔ فَإِن قال، اگر اس نے کہا کہ لِفُلَانٍ عَلَيَّ شَيْءٌ، اس کا میرے اوپر چیز ہے۔ اب چیز سے کیا مطلب ہے؟ تمہاری چیز، بہت ساری چیزوں کو چیز کہتے ہیں، شے کہتے ہیں، تو لزمہ ان یبین ما لہ قیمت، تو نہیں ایسی چیز بیان کرے گا کہ جس کی قیمت ہو، ایسا تو نہیں کرے گا۔ اس کی تو میرے اوپر مٹی ہے، اب مٹی کا کیا کرے گا وہ؟ اس کی تو میرے اوپر کیا ہے؟ 1 کلو کھاد ہے، 1 کلو قدرتی کھاد ہے، گوبر وغیرہ سے رقین، اس کا کون کیا کرے گا؟ والقول فیہ قولہ مع یمینہ، اور اگر وہ کیا کرے؟ انکار کرے نا، تو قول اس کا معتبر ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ قسم بھی اسے کھانا پڑے گا۔ انہیں تعال مقر لہو اکثر منو، اگر مقر لہو کیا کرے؟ اس سے زیادہ کرے، اقرار کرے یا دعویٰ کرے کہ یہ تو کہہ رہا ہے کہ 10,000 ہے، نہیں 12,000 تھے۔ وَإِذَا قَالَ لَهُ، جب وہ اس سے کہہ دے کہ عَلَيَّ مال، میرے اوپر مال ہے، تو اب مال میں کتنا مال ہے؟ 1,000 روپے کو بھی مال کہتے ہیں، 10,000 کروڑ کو بھی کہتے ہیں۔ فَالْمَرْجُعُ بِبَيَانِهِ إِلَيْهِ، تو رجوع اسی کی طرف کرنا پڑے گا نا، کیونکہ جہالت اس کی طرف سے۔ وَيَقْبَلُ الْقَوْلُ فِي الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ، کم بتائے گا زیادہ بتائے گا، بات اس کی معتبر ہوگی۔ فَإِنْ قَالَ، اگر اس نے کہا کہ لَهُ عَلَيَّ مَالٌ عَظِيمٌ، اس کا تو میرے اوپر بہت بڑا مال ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے، تو مال عظیم سے کیا مطلب؟ عربی میں جب یہ لفظ کہہ دے تو لم يصدق فی اقل من 200 درہم، 200 درہم سے اگر کم بتائے گا نا تو اس کی تصدیق نہیں ہوگی، کیونکہ جب 200 درہم کسی کے پاس ہوں گے نا تو وہ صاحب نصاب بن جائے گا، تو تب اس کو مال عظیم کہا جاتا ہے۔ فَإِنْ قَالَ، اگر اس نے کہا کہ لَهُ عَلِيَّ دَرَاهِمٌ كَثِيرَةٌ، کثیرہ کا لفظ ملا ہے عربی میں، مثلا کہہ دے کہ اس کی میرے اوپر بہت زیادہ پیسے ہیں، روپے ہیں، تو لم يصدق فی اقل من 10 دراہم، کم سے 10 سے کم درہم میں اس کی تصدیق نہیں ہوگی، کیونکہ 10 سے جو کم ہے نا اس کو مال کثیر کو ہی نہیں کہتا، نہ دراہیم کثیر کہتے۔
فإن قال اگر اس نے یہ کہا کہ لہو علی دراہم، اس کی میرے اوپر دراہم ہے، تو دراہم درہم کی جمع ہے نا، اور جمع کا جو کیا ہے اقل فرد وہ 3 ہے، زیادہ کیا ہے 9 10، فہی ثلاثہ، تو 3 دراہم مراد ہوں گے، الا یبین اکثر من، اگر اسے زیادہ بتا دے 5 6 بتا دے الگ بات۔ فإن قال اگر اس نے کہا کہ لہو علی کذا کذا درہم، اس کا میرے اوپر اتنا اتنا درہم ہے، کذا کذا، واو عطیفہ درمیان میں نہیں لایا، صرف کذا کذا کہا، اور درہم کا لفظ مفرد ہے نا، تو لم یصدق فی اقل من 11 درہما، 11 درہم سے کم میں اس کی تصدیق نہیں ہوگی، کیونکہ قضا و قضا ایک ایسا جملہ لفظ ہے نا کہ درمیان میں حرف عطف نہیں ہے، اور اس کی طرح ایک عدد ہے ہمارے پاس، وہ کیا ہے 11 ہے، 11 درمیان میں حرف عطف نہیں، تو لہٰذا 11 درہم ضرور ہے۔ ہاں اگر 11 سے زیادہ پتہ ہے تو یہ بھی ممکن ہے، کیونکہ 11 سے اوپر 12 اس میں بھی واو لانے کی ضرورت نہیں ہے، 19 تک 17 تک۔ وَإِنْ قَالَ اگر اس نے یوں کہا کہ لہو کذا و کذا درہمن، واو عطیفہ درمیان میں لایا، تو عربی کی بات ہے نا، اردو ہر زبان میں الگ فیصلہ کیا جائے گا، تو لم یصدق فی اقل من 21 درہمن، 21 سے کم میں اس کی تصدیق نہیں ہوگی، کیونکہ 21 ہمارے پاس ایک ایسا چھوٹا عدد ہے، ڈیجٹ ہے، کہ جس کے اندر واو عطیفہ آتا ہے، اور بڑا کیا ہے وہ 99 ہے، 99، اور چھوٹا کیا ہے 21 ہے، تو 21 دراہم ہوں گے۔ فإن قال اگر اس نے کہا کہ لہو علی، کہ اس کا میرے اوپر ہے، علیہ کا لفظ کی دے علیہ لزوم کے لیے آتے ہیں، یہ کہا کہ لہو قیبلی، اس کا میری جانب مال ہے، فقد اقر بدین، تو اس کا مطلب ہے کہ دین پر اقرار کرے، کیونکہ کسی کی جانب یا کسی کی ذمہ واجب ہونے سے دین مراد ہوتا ہے، زمان کی طرف اشارہ ہوتے ہیں۔ وَإِنْ قَالَ اگر اس نے کہا کہ لہو عندی، اس کا میرے پاس ہے، عندی، یا کہا کہ او معی، میرے پاس ہے، عندی کا مطلب ہے جس جگہ بھی ہو، معی منا فی الحال میرے ساتھ ہو، وہ اقرار بامانت فی یدی، گویا کہ یہ امانت کا اقرار کر رہا ہے کہ اس کا میرے پاس امانت ہے، کچھ رکھا ہوا ہے۔ وَإِنْ قَالَ اگر اس نے کہا یہ عربی کی کیا ہے، عربی کے محاورات، اصطلاحات، الفاظ، ان کے اپنے اپنے معنی ہیں، جیسے ماڈل وربز ہوتے ہیں نا انگلش میں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہے، اس طرح سے جو لہجے ہیں نا، طرز کلام، اس کا معنی سمجھنا چاہے، تو الگ الگ معنی آپ کے سامنے کیا کر رہے، صاحب قدور تشریح کر رہے۔ آگے کہ وَإِنْ قَالَ اگر اس نے کہا کہ لہو، وَإِنْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ، اگر اس کو کسی شخص نے کہا کہ لی علیک الف درہم، آپ کے اوپر میرے 1000 درہم ہے، فقال، اس نے کہا کہ تزنہا، اسی کیا کر لو، وزن کرو، انتقدہا، یا اسی شمار کرو، پرکھ لو، او اجل بھی ہے، یا ذرا مجھے کیا کر دو، مہلت دو۔ تو جب اس نے کہا کہ آپ کے میرے اوپر درہم ہے، یہ کر لو وہ کر لو، ذرا جا کے وزن بھی تو کر لو نا، یا اس نے کہا کہ مجھے مہلت دو، تو مہلت دینے کا مطلب تو یہی ہے کہ آپ اقرار کر رہے کہ ہاں بالکل آپ کا میرے اوپر دین ہے، اور نہ آپ نے مہلت پھر کیوں طلب کی۔ مہلت کا طلب کرنا اس بات کا مطلب یہی ہے کہ اس کا آپ کے اوپر دین پیسے تو ہوں گے، اور نہ آپ یہ کیسے کہتے کہ اجلنی میں، آپ تو کہتے جا کہاں سے آپ کے میرے اوپر پیسے آ گئے۔ یا اس نے کہا کہ او قد قضیت، تو کہا وہ پیسے تو میں نے آپ کو دیے ہیں، تو فہو اقرار، تو یہ ایک اقرار ہو گیا۔ آگے کہہ رہے ومن اقر بدین مؤجل، اگر کسی نے دین مؤجل کے اقرار کیا کہ آپ کے میرے اوپر پیسے ہیں لیکن ابھی نہیں، بعد میں دینے ہیں، فصدقہ المقر لہ بالدین، مقر لہ نے اس کی تصدیق کر دی کہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے، لیکن وہ کیا ہے فی الحال نہیں، فی الاجل، وکذبہ بالتأجیل، لیکن تأجیل میں ذرا کیا کر رہے، جھٹلا رہے، یعنی اس نے کہا کہ آپ کی میرے اوپر پیسے ہیں، بعد میں دینے، اس نے کہا ٹھیک ہے میرے آپ کے اوپر پیسے ہیں، بعد میں نہیں دینے، فی الحال دینے ہیں، وکذب بالتأجیل، مہلت کی تصدیق نہیں کر رہا، تو لازمہ دین حالا، فی الحال دینا پڑے گا، کیونکہ وہ اجل کا کیا ہے، منکر ہے۔ وَيُسْتَحْلَفُ الْمُقَرْ لَهُ فی الاجل، لیکن اجل کے متعلق مقر لہ سے قسم لیا جائے گا کہ آپ نے جو کہا کہ میں نے مہلت نہیں دی تھی نا، اس کے لیے قسم تو کھاؤ۔ آگے کہہ رہے ومن اقر بدین، اگر کسی نے دین کا اقرار کیا، واستثنى شیئا متصلا باقرارہ، متصلا اس نے کیا کر دیا، کسی چیز کو مستثنیٰ کیا، کہا کہ آپ کے میرے اوپر 1000 روپے ہیں مگر 100 نہیں،
تو متصلاً استثناء درست ہے، جیسے پہلے بھی ہم نے کہا تھا صح الاستثناء نور الانوار کے اندر پڑھا تھا نا، متصلاً استثناء درست ہے۔ ولازم الباقی، بقیہ چیز کیا ہوگی؟ لازم ہوگی۔ اگر اس نے پورا کا پورا استثناء کر دیا کسی چیز کو تو یہ استثناء کرنا درست نہیں ہوگا، پوری چیز واجب ہو جائے گی۔ آگے کہہ رہا کہ وَسَوَاءٌ اسْتَثْنَى الْأَقَلَّ وَالْأَكْثَرَ، زیادہ چیز اس نے مستثنیٰ کی ہو یا کم۔ فَإِنِ اسْتَثْنَى الْجَمِيعَ، اگر پوری چیز کی کیا کر دے، پوری چیز کو مستثنیٰ کر دے تو پھر پوری چیز کا مستثنیٰ کرنا درست نہیں ہے۔ لَزِمَهُ الْجَمِيعُ، لَزِمَهُ الْإِقْرَارُ، پوری چیز کا اقرار لازم ہو جائے گا۔ وَبَطَلَ الاستثناء، جو استثناء اس نے کیا اس کا کوئی مطلب ہی نہیں رہا۔ وَإِن قَالَ، اگر اس نے کہا کہ لَهُ عَلَيَّ مِئَةُ دِرْهَمٍ إِلَّا دِینَارًا، اس کی میرے اوپر 100 درہم ہے مگر 1 دینار نہیں، سوائے 1 دینار کی۔ یہی کہا کہ وَإِلَّا قَفِيزَ حِنْتَةٍ لَزِمُ 100 درہم، تو اس کے اوپر 100 درہم تو لازم ہے، إِلَّا قِيمَةُ الدِّينَارِ وَالْقَفِيزَ، 1 درہم اور 1 دینار اور 1 قفیز کی جو قیمت ہے وہ لازم نہیں ہوگی۔ وَإِن قَالَ، اگر اس نے کہا کہ لَهُ عَلَيَّ 100 وَدِرْهَمٌ، اس کی میرے اوپر 100 ہے اور درہم، تو اب 100 کی تشریح اس سے طلب کی جائے گی نا کہ درہم تو آپ نے بتایا 100 کیا ہے، تو فالمئۃ کلھا دراہم، یہ جو لفظ درہم واقع نا یہ مئہ کے لیے تشریح بن جائے گا، تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو 100 کہہ رہے 100 سے مراد کیا ہے؟ 100 درہم ہے، تو سب دراہم ہوں گے۔ وَإِن قَالَ، اگر اس نے کہا کہ لَهُ عَلَيَّ 100 وَثَوْبٌ، اس کی میرے اوپر 100 ہے اور کپڑا، تو اس کپڑا جو ثوب لفظ ہے نہیں میں تو ان کے لیے تشریح ہے، بس مراد کیا ہے؟ 100 کپڑے مراد ہے۔ لازم ثوب واحد، یہی کہیں گے کہ کپڑا تو اس کے لیے تفسیر نہیں بن سکتا نا، تو کپڑا لازم ہو جائے گا ایک کپڑا۔ والمرجع فی تفسیر میں الیہ ہے، اور 100 کی تفسیر اسے طلب کی جائے گی کہ 100 جو کہہ رہے اسے دراہم مراد ہے یا دنانیر مراد ہے، کیا مراد ہے وہ بتاؤ۔ ومن اقر بحق وقال ان شاء اللہ تعالی متصلا باقراره لم يلزمه الاقرار، ایک شخص نے کسی چیز کے اقرار کیا اور پھر ساتھ ساتھ متصلا اس نے کہا کہ انشاءاللہ تعالی اگر اللہ چاہے، تو ہمیں کیا معلوم کہ اللہ تعالی چاہتے ہیں یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت ہمیں معلوم نہیں ہے نا، تو مقصد یہ ہے کہ یہ کلام کو رفع کرنا چاہتا ہے تو اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہوگی، اقرار لازم نہیں ہوگا۔ ومن اقر، اگر کسی شخص نے اقرار کیا، وشرط الخيار لنفسه، اور اختیار اپنے لیے کیا؟ خیار اپنے لیے لگایا کہ خیار جو ہے میرا ہو گیا، اس نے کہا کہ فلاں شخص کی میرے اوپر کیا ہے 1000 درہم قرض ہے یا غصب مثلا یا ودیعت یا عاریہ ہے یا ہلاک ہو چکا ہے، اور اس نے مجھے کیا کر دیا تھا 3 دن کا خیار بھی دیا تھا، تو لازم الاقرار و بدل الخیار، اقرار لازم ہو جائے گا کیونکہ حجت ملزمہ ہے، اور جو خیار ہے نا یہ کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا، اس کا کوئی معنی نہیں رہے گا، کیونکہ اخبار جو ہے نا خبر، اس میں خیار نہیں چلتا، خیار کو قبول نہیں کرتی۔ ومن اقر بدار، اگر کسی نے اقرار کیا کہ آپ کا میرے اوپر ایک گھر بنتا ہے، ایک گھر میں آپ کو دوں گا، واستثنى بناءها، لیکن اس کی جو عمارت ہے، بنا ہے، جو چیزیں کمرے وغیرہ بنائے جاتے ہیں وہ مستثنیٰ کر دے کہ آپ کا تو صرف میرے اوپر آپ کی میرے اوپر صرف چردیوری جو ہے لازم ہے، گھر کی جو اندر والی عمارت ہے تو لازم نہیں ہے۔ واستثنى بناء لنفسه، وہ کہا کہ یہ جو بنا ہے نا عمارت میری ہے، فللمقر له الدار والبناء جميعا، مقر له کو سب کچھ ملے گا، کیونکہ چردیوری کا کوئی مطلب ہی نہیں رہتا نا کمروں کے بغیر۔ وإن قال، اگر اس نے کہا کہ بناء هذه الدار لي والعرسة لفلان فهو كما قال، اگر اس نے کہا کہ اس گھر کی جو چھت عمارت وغیرہ یہ تو میری ہے، ہاں جو اس کا کیا ہے صحن وغیرہ درشل وغیرہ ہے نا یہ کسی اور کا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں چلتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس نے کیا کر دیا کسی ایسے کو غصب کر دیا ہو۔ ومن اقر بتمرة في قوصرة، اگر اس نے کہا کہ آپ کی میری اوپر کجورے ہیں، کجورے ایک تھیلی کے اندر، قوسرہ بھی پڑھ سکتے ہیں، قوسرہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لازمہ التمر والقوسرہ، تو اس پر تیلی بھی لازم ہو جائے گی، کجور بھی لازم ہو جائے گی، کیونکہ مظروف چیز جو ہے نا ظرف کے بغیر نہیں ہوتی۔ مثلا ایک چیز مظروف ہے نا، مثلا کجوری کوئی ہاتھ میں توڑی لے کے پھرتا رہتا ہے، نہیں کسی چیز میں ڈالے گا، برتن میں رکھے گا، تھیلے میں ڈالے گا، کسی اور برتن میں رکھے گا، تو مطلب یہ ہے نا کہ اس پر برتن بھی لازم ہوگا اور کجوری بھی لازم ہوگی، ظرف مظروف دونوں۔ ومن اقر بدابۃ فی اسطبل، اگر اس نے اقرار کیا کہ آپ کا میرے اوپر جانور ہے استبل کے ساتھ، تو فی کا معنی استبل کے اندر نا، تب کیا کریں گے ہم اس کو صرف دابا دیں گے، گھوڑا وغیرہ یا استبل بھی ساتھ دیں گے، تو لازمہ الدابۃ خاصۃ، صرف اس پر جانور دینا لازم ہو جائے گا، کیونکہ
دابے کے ساتھ یہ ضروری تھوڑی ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ استبل بھی ہو، بلکہ گھوڑا استبل میں لایا جاتا ہے، باندھا جاتا ہے۔ وَإِنْ قَالَ، اگر اس نے کہا غَصَبْتُ ثَوْبًا فِي مِنْدِيلٍ، میں نے آپ سے ایک کپڑا غصب کیا تھا رومال کے اندر، تو لازمہ جمیعاً، دونوں لازم ہے، کیونکہ اس نے جب کپڑا غصب کیا تو رومال کے اندر تھا، رومال بھی غصب ہوا۔ وَإِنْ قَالَ، اگر اس نے کہا کہ لَهُ عَلَيَّ ثَوْبٌ فِي ثَوْبٍ، اس کا میرے اوپر کپڑا ہے کپڑے میں، تو لازمہ دونوں لازم ہے، کیونکہ کپڑے کا کپڑے میں ہونے کا مطلب یہ تھا نا کہ ایک کپڑا مضروب بن گیا تھا، ایک ظرف اس کے اندر لپیٹ گیا تھا، جمیعاً لازمہ جمیعاً دونوں لازم ہو جائیں گے۔